بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے بعد سال کی پہلی مجلس میں ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی نسبت پر جمع ہونے، دین کی باتیں سننے سنانے، مذاکرہ کرنے اور اس پر عمل کے لیے کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے وہ شخص جو مجھ سے یہ نصیحتیں سنے، ان پر عمل کرے اور ان کو آگے پہنچائے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور کہا، جو آپ فرمائیں گے میں ان کو یاد بھی کروں گا، میں اس پر عمل بھی کروں گا، میں ان کو آگے بھی پہنچاؤں گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں فرمائی تھی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اپنے آپ کو منع کردہ چیزوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور یہ اتنا عجیب و غریب جملہ ہے اور اتنی عجیب و غریب نصیحت ہے کہ اگر ہم اس کی حقیقت پر باخبر ہو جائیں اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ایک مثال سے پہلے بات کو سمجھیں۔ ایک آدمی ہے جو یومیہ 100 روپے کماتا ہے، مہینے کے اس کے 3000 ہوئے، 50 خرچ کرتا ہے، 50 بچاتا ہے تو مہینے کے اختتام پہ اس کے 1500 روپے بچے۔ ایک آدمی ہے جو یومیہ 1000 روپے کماتا ہے، مہینے کے اختتام پر اس کا حساب لگاؤ تو 30,000 اس نے کمائے، لیکن 1000 کماتا ہے اور 1000 ہی گنوا دیتا ہے، پورے دن میں خرچ کرتا ہے۔ تو سچ بتائیں کہ اختتام مہینہ پر جب حساب لگایا جائے گا تو مال کس کے پاس بچا؟ جس نے تھوڑے کمائے تھے اور بچائے وہ مالدار بنا، وہ مالدار ثابت ہوا، اور جس نے بہت زیادہ کمائے تھے اور بہت زیادہ گنوا دیے وہ تو کنگال ہوا، وہ تو مستحق کے زکات بن گیا۔ ٹھیک اسی طرح نیکی کمانا اور نیکی کرنا یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے ہی، لیکن اصل یہ ہے کہ بندہ ان نیکیوں کو بچا کے رکھے، ان نیکیوں کو بچا کر رکھے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، اور یہ بہت بڑی توفیق کی بات ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بندے کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق ملے۔ اور لوگ حت الوسع کرتے بھی ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیر خیرات کرتے ہیں، جتنی قسم کی نیکیاں بندے کرتے ہیں۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے جس شوق کے ساتھ نیکیاں جمع کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ہیں، نیکیوں کا اکتساب کرتے ہیں، اس اہتمام کے ساتھ نیکیوں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے۔ لہذا حج عمرے کرتے ہیں، رمضان مبارک میں اعتکاف کرتے ہیں، رمضان مبارک میں صدقہ خیر خیرات کرتے ہیں، یہ ساری قسم کی نیکیاں ہم کماتے ہیں، لیکن نیکی کمانے کے بعد ان کو بچانے کی فکر ذرہ برابر بھی نہیں ہوتی۔ اگر یہ فکر ہمیں دامن گیر ہو جائے تو دنیا میں بھی ہم سعادتوں سے مالا مال ہوں گے اور آخرت میں تو ہے ہی مزے مزے۔ اس لیے دوستو، کوشش اس بات کی کریں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے ہم ان کو بچانے والے بن جائیں۔ اب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اتق المحارم تکن اعبد الناس،
آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو جو کچھ بھی آپ نے نیکی کی، جو بھی کچھ نیکی کی، وہ ساری کی ساری محفوظ، اور جب ساری کی ساری محفوظ وہ ضائع نہیں ہوئی تو پھر تو آپ ہی مالدار کہلائیں گے۔ اور جب گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اب بچا کیا؟ نیکی نیکی بچی۔ جب گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا تو بچا کیا؟ نیکی نیکی بچی۔ اور جب انہی کے ٹوٹل لگائیں گے تو سب سے زیادہ تو وہی کہلائیں گے، اور جس کے پاس سب سے زیادہ نیکی ہوں گی وہی سب سے بڑا عبادت گزار کہلائے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم کثرت سے نوافل پڑھو، تم راتوں کو جاگو اور تہجد میں کھڑے رہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکمت بری بات فرمائی کہ جن چیزوں سے بندہ، اس لیے کہ کثرت سے نوافل پڑھنے والا، راتوں کو جاگنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا تبھی تو مالدار کہلائے گا جبکہ اس نے اپنی نیکیاں بچائے ہوں گے، اور اگر اس نے گنوا دی نیکی تو وہ زیادہ عبادت گزار کہاں کہلائے؟ تو محبوب نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ تم بچانے والے بن جاؤ، اپنی جانوں کو اللہ کی ہلاکت سے بچانے والے بن جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ تو نیکیاں تمہارے پاس ڈھیر ساری ملیں گی اور تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اب یہ نیکیاں ضائع کس طرح سے ہوتی ہیں؟ اس کی بہت ساری قسمیں، تو ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ چور کس راستے سے آتا ہے، چور آتا ہے کس راستے سے۔ ایک مرتبہ ہمارے گھر کے اندر نل کے اندر کچھ چاول نکلے۔ اب گھر میں سے اہلیہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے کچھ کرتب ہو رہا ہے، یہ چاول نل کے اندر چاول کے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اب ہم تو بہت اس معاملے میں بڑے کٹر واقع ہوئے ہیں، بہت جلدی ان چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا۔ خیر ہم نے سنی انسنی کر دی۔ ایک مرتبہ نل کے اندر چڑیا کا یا چوہیا کا پتہ نہیں کس چیز کا پنجہ جیسا بھی کچھ آیا کہ دیکھو آپ مان نہیں رہے ہو، اس دن چاول آئے تھے اور اب یہ چیز آئی ہے۔ میں نے کہا لگتا ہے کوئی بریانی کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر اس پر تحقیق کی، ہم نے پلمبر کو بلایا، اس سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا مجھے ذرا اوپر جانا پڑے گا۔ ہم کہ جائیے۔ اسی نے وہ لائن کی تھی، اوپر گیا اور کہا کہ آروپی پکڑا گیا، چور پکڑا گیا۔ وہ کیا؟ کہا کوہ ہے۔ کوہ؟ کہا کہ آئیے دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ جو ایئر پائپ ہوتا ہے نا، ٹانکی کے ساتھ ایئر پائپ، تو اس پہ ایلبو لگا کے اس کو ٹن کر دیتے ہیں ذرا سا۔ کوے کی صفت ہے کہ وہ کوئی چیز چرا کے لاتا ہے، وہ چھپا کے کھاتا ہے۔ تو وہ کہیں سے چاول اٹھا کے لائے تو وہ اس میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں واٹر ٹینک میں اور وہ آتے ہیں پھر نل میں۔ اسی طرح وہ کوئی چوہیا یا کوئی چڑیا وہ مار کے کسی چیز کو لایا، اس نے اس کو چھپایا اور وہ آ گیا واٹر ٹینک میں اور اس کے اجزاء پھر آ رہے ہیں نل کے اندر۔ میں نے کہا پھر اس کا حل کیا؟ کہا اس میں ایک ایل وہ اور لگانی پڑے گی، بجائے ایل کے اس کو یوں بنانا پڑے گا تاکہ کنویں کی چونچ کے اس کی رینج کے باہر ہو جائے اور کوا جو ہے اس کے اندر کوئی چیز چھپا نہ سکے، رکھ نہ سکے۔ جس دن سے وہ معاملہ ہوا تب سے ختم۔ بہرحال تو ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہمارے ساتھ کرتب ہو کہاں سے رہے۔ ایک مرتبہ دروازے کے باہر ہم نکلے تو دیکھا کہ خون کے کچھ قطرات پڑے تھے۔ انا للہ، یہ کیا بلا ہے؟ کہا کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں اس کو، دوسروں کے لیے دنیا بھر کے لیے دعا کرتے پھرتے، اپنا انتظام کچھ کرو، یہ دیکھو تمہارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے۔ کہ اللہ خیر کرے۔ خیر مسجد آئے، مسجد سے عشاء کے بعد تاخیر سے یہاں سے گھر گئے تو پھر میں نے دیکھا کہ ابھی تو صاف کیا تھا نماز سے پہلے، پھر یہ خون کے خطرات آئے۔ تو جیسے میں نے بسم اللہ کر کے دھیرے سے زینے کے اوپر پیر رکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ پنکھے کا ایک ہک ہے، سلیب جب بھرتے ہیں اس وقت وہ ہک ڈال دیتے ہیں ایکسٹرا، وہ ہک ہے، اس میں پنکھا نہیں، وہ پنکھے کی جگہ بھی نہیں اور پنکھا وہاں لگانا بھی نہیں ہے، ہک ہے اور اس میں چمگادڑ الٹی لٹکی ہوئی ہے، چمگادڑ، اور وہ کوئی ایسا پھل لے کر آئی ہے جب اس کو کھا رہی ہے تو اس کا عرق نیچے گر رہا ہے جو خون نما ہے۔ تب نے اہلیہ کو کہا کہ دیکھو آروپی پکڑا گیا، اس طرح سے فلاں جگہ سے دیکھو وہاں یہ چمگادڑ لٹکی ہوئی ہے الٹی اور وہ کوئی چیز کھا رہی ہے اور اس کے خطرات گر رہے ہیں۔ بہرحال ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کن کن راستوں سے لٹتے ہیں اور کن کن راستوں سے ہمارے اوپر وار ہوتے ہیں۔ بات چل رہی تھی، یہ تو راہ حکایت یہ بیچ میں بات آ گئی کہ شکوک کہاں کہاں ہوتے تو ان کا پتہ چلنا چاہیے تھا تاکہ شکوک رفع ہو جائے۔
تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال لٹتے کہاں کہاں سے. تو اعمال لٹنے کی ایک محفل ہے غیبت کی محفل. ہم تذکرہ کرتے ہیں دو شخص بیٹھ کر کسی تیسرے آدمی کی، اور بات شروع ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ تعریف سے، لیکن اختتام ہوتا ہے غیبت پر، اختتام ہوتا ہے برائی پر. اس لیے یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ اپنی نشست گاہوں میں یہ عبارت لکھ کے لگا لینی چاہیے: جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، جو موجود ہے اس کی بات کرو، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، ورنہ بات محل تعریف سے شروع ہوگی اور جا کر برائی پہ ختم ہوگی. اب ہوتا کیا ہے، غیبت کا نقصان کیا ہے؟ جب بندہ کوئی غیبت کرتا ہے، دو آدمی کسی تیسرے کی بات کرتے ہیں جی اور برائی کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ان دونوں آدمیوں کی نیکیاں جس آدمی کی برائی بیان کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال میں خاموشی کے ساتھ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. میرے اور آپ کے جیب میں سے کوئی پیسے نکال کے دوسرے کی جیب میں ڈال دے، یہ میرے اور آپ کے کھاتے میں سے چپ چاپ کوئی ٹرانسفر کر دے کسی دوسرے کے کھاتے میں، تو افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ہمارا مال ادھر سے ادھر چلا گیا. تو مال کے ادھر سے ادھر ہونے پر افسوس ہوتا ہے، اور اعمال کے ادھر سے ادھر ہونے پر افسوس نہیں. مال کے ادھر سے ادھر ہونے پر افسوس ہوتا ہے، اور اعمال جو بڑی مشقت اور محنتوں سے کمائے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں، ان کے ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہونے پر ہمیں بالکل بھی افسوس نہیں. ہم سے بڑا مورخ اور ہم سے بڑا بے حس اور کون ہوگا؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ جو نیکیاں محنت کر کر کے، مجاہدے کر کر کے، مشقت کر کر کے حاصل کی گئی تھی، وہ تو کسی اور پہ تقسیم ہو گئی، وہ تو چلی گئی خاموشی کے ساتھ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کسی جگہ تحریر فرمایا کہ کئی مرتبہ کسی بدعملی کی وجہ سے مومن کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور کئی مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایمان رخصت ہوئے تو کئی مہینے بیت چکے. مثال کے طور پر جب موت واقع ہوتی ہے، کلمہ نصیب نہیں ہوتا، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایمان رخصت ہوئے تو زمانہ گزر چکا. کئی مرتبہ الیکشن کے موقع پر لسٹوں سے نام ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اتنے سالوں سے میں رائے دیتا آیا ہوں، ووٹ دیتے آیا ہوں، میرا نام گیا کہاں؟ لیکن اب کیا، یہ موقع تو ایسا ہے کہ اس پر سوائے افسوس کرنے کے اور کچھ بھی نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان محشر میں لسٹیں جب لگی مومنوں کی، ہم اپنا نام وہاں ڈھونڈتے رہ جائیں کہ زندگی بھر مومن سجے رہے، مومن بن کر زندگی گزارتے رہے، سج دھج کے زندگی گزاری، اور یہاں تو اہل ایمان میں ہمارا نام تک نہیں. اس لیے دوستو بہت افسوس کی بات ہے. تو ہمارے نامہ اعمال جو ختم ہوتے ہیں اور ہماری جو نیکیاں لٹتی ہیں غیبت کی محفلوں میں، تو ہم غیبت کو مکمل بند کریں. اسی طرح بدگمانی کرنے سے نیکیاں لٹ جاتی ہیں جی. خوش گمانی کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. کسی بھی بندے کو اللہ کا نیک بندہ سمجھا جا سکتا ہے، کسی بھی بندے کے بارے میں خوش گمانی کی جا سکتی ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. لیکن بدگمانی کے لیے دلیل شرعی کی ضرورت ہے. یہ دلیل لائے گا کون؟ یہ دلیل کرے گا کون پیش جی؟ اس پر گواہ کون ہوں گے؟ اس لیے دوستو ہر بندے کو اچھا سمجھو. بدگمانی تو اپنے سے جائز ہے، اپنے آپ سے ہمیشہ بدگمان رہو. اور اسماعیل صاحب جیسے ابھی نماز سے پہلے مضمون ذکر فرما رہے تھے آپ کے سامنے جی، اخلاص کے عنوان پر حضرت مفتی محمد حنیف صاحب گریری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جو تقریباً 105 یا 6 سال کی عمر پائی تھی. بڑے عجیب و غریب مضامین بیان فرماتے تھے. ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ ہر جاندار کی ایک روح ہے، اس روح کے بغیر وہ جاندار نہیں رہ سکتا. جب وہ روح نکلتی ہے تو اس کی جان ختم ہو جاتی ہے، مردہ ہو جاتا ہے، لوگ دفن کر دیتے ہیں، ٹھکانے لگا دیتے ہیں جی. ہر جاندار کی ایک روح ہے، اس کے بغیر وہ جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طرح علم کی بھی ایک روح ہے اور وہ ہے عمل. عمل کے ذریعے سے علم زندہ رہتا ہے. لہذا بہت سارے لوگوں کو قرآن پاک کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، آیتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، اس کا دور نہیں کرتے تو بھول جاتے ہیں. تو علم کی روح ہے عمل. عمل سے علم زندہ رہتا ہے. پھر عمل کی ایک روح ہے جس سے عمل زندہ رہتا ہے، وہ ہے اخلاص. اخلاص کی بنیادوں پر عمل زندہ رہتا ہے. یہاں تک تو آپ سب نے سنا ہوگا. پھر آگے حضرت نے ایک بات فرمائی، پھر اخلاص کی بھی ایک روح ہے، اور وہ ہے کہ ہر وقت بندے کو عدم اخلاص کا شبہ لگا رہے، میں مخلص ہوں یا نہیں، ہائے میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے. تو جب بندے کو یہ ہائے لگی رہے گی اور عدم مخلص ہونے کا شبہ لگا رہے گا، عدم اخلاص کا دغدغہ لگا رہے گا، تو اخلاص زندہ رہے گا.
تو علم کی روح ہے عمل، عمل کی روح ہے اخلاص، اخلاص کی روح ہے کہ بندے کو عدم اخلاص کا شبہ لگائے، تو بندہ اپنی نیکیوں کو بچائے. اور نیکی بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کے جتنے دروازے ان تمام کو بند کرے، گناہ کی جتنی ونڈوز ہیں ان کو سب کو کلوز کرے، بند کرے. اس کے بعد اس کی نیکیوں کا ذخیرہ محفوظ رہے گا. آدمی اپنے کیش کو محفوظ رکھتا ہے، جویلری کو محفوظ رکھتا ہے. ماں بہنیں گھر سے نکلتی ہیں تو سب سے آخری نظر جویلری باکس پر ڈالتی ہیں، اس الماری پر جس میں کیش رکھا ہوا ہے، جویلری رکھی ہوئی ہے، اور تالا ہلا کر دیکھتی ہیں، دروازہ کھینچ کر دیکھتی ہیں لاک ہے کہ نہیں ہے، دروازہ بند ہے کہ نہیں ہے. گھر میں سے جب نکلتی ہے سب سے آخری نظر اس پر ہوتی ہے، اور گھر میں جب داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلی نظر اسی الماری پر اور اسی لاک پر جاتی ہے کہ اوپن تو نہیں ہوا، کسی نے کھولا تو نہیں ہے، چھیڑخانی تو نہیں کی ہے. تو جس آدمی کا سرمایہ جہاں ہوتا ہے اس کی توجہ وہیں لگی رہتی ہے. ہمارا سرمایہ آخرت نیکیاں ہیں، اخلاص والے اعمال ہیں، تو ہماری توجہ ان پہ کیوں نہیں لگی رہتی کہ یہ ضائع نہ ہو جائیں، یہ چھن نہ جائیں، یہ بیکار نہ ہو جائیں، یہ ہباء منصورہ نہ ہو جائیں، قیامت کے دن بے وزن نہ ہو جائیں، بے وقت نہ ہو جائیں. اس بات کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی؟ تو پوری کوشش اس بات کی کریں کہ جو نیکیاں ہم نے کمائی ہیں، رمضان سے پہلے پورے سال بھر میں ہم کنگال ہو گئے تھے جی، نیکیوں کے اعتبار سے ہم مقروض ہو گئے تھے، گناہ کا بوجھ بڑھ گیا تھا اور نیکیاں ختم ہو گئی تھی. اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کو مہینہ دے کر ہم پر کرم فرمایا کہ اللہ پاک نے میک اپ کر دیا، اللہ پاک نے سارا کا سارا نظام درست کر دیا، نیکیوں کے اعتبار سے آگے بڑھا دیا. فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر. صبح شام میں سیل لگی تھی دعاؤں کی قبولیت کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے تھے. ہم نے اس وقت موقع پہ دعائیں کی، اور افطار کے وقت 10-10 لاکھ لوگ جہنم سے فارغ ہوئے، جہنم سے بری ہوئے. اور آخری دن پورے رمضان میں جتنے بری ہوئے تھے ٹوٹل اس ایک دن میں، آخری دن میں اللہ پاک نے بری فرمایا. پھر شب عید آئی، اللہ پاک نے اس کو لیلۃ الجائزہ بنایا، اس میں اللہ پاک نے ہمیں انعام و اکرام سے نوازا. پھر عید کی صبح آئی جی، عید کی صبح میں اللہ پاک نے ہمیں فرشتوں کے ذریعے سے ویلکم کروایا، مرحبا کہلوایا. جب عیدگاہ میں ہم جمع ہو گئے، اللہ پاک نے فرشتوں سے پوچھا کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی؟ فرشتوں نے کہا پیارے اللہ، اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں گواہ رہنا، میری عزت و جلال کی قسم، آج اگر یہ اپنی دنیا کے بارے میں کوئی چیز مانگیں گے تو میں ان کی مصلحتوں پہ غور کروں گا کہ یہ چیز جو یہ مانگ رہے ہیں یہی دینا مناسب ہے، ابھی دینا مناسب ہے، کچھ ڈیلے کر کے دینا مناسب ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دینا مناسب ہے. اور اگر یہ آخرت کے بارے میں کچھ مانگیں گے تو میں ان کو پورا دے دوں گا. اور فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان کی برائیوں کو، ان کی بدیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. اب جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اتنی بڑی سعادت، اتنی بڑی سوغات اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، اور ہم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو. عید کے دن آئے، ظہر غائب، عصر غائب. دیہاتوں کے اندر تو مغرب کے اندر مسجد میں جاتے ہیں تو چیخ مار کے رونے کو دل کرتا ہے، نظر ہی نہیں آتے مسلی نظر نہیں آتے، مسجد پھاڑ کھانے کو آتے. کہاں چلے گئی وہ رونقیں، کہاں چلی گئی وہ برکتیں؟ یہ سارے کے سارے بخشے بخشائے اور پھر روز اول ہی سے گناہوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. فون کھول کے بیٹھے ہیں، یوٹیوب کھول کے بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گھومنے پھرنے گئے ہیں اور اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، مال کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اعمال کو بھی ضائع کر رہے ہیں، عمر کو بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے بھائیوں، جمعہ 8 دن بہت زیادہ وقت نہیں گزرا. ہم اپنے اعمال کو بچائیں، ہم اپنے اعمال کو سنواریں، اپنے اعمال کو بچا کے رکھیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تم سب سے بڑے نیکوکار بن جاؤ گے، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو محبوب نے جو بات فرمائی اس میں کسی گارنٹی کی ضرورت ہی نہیں، اس میں کسی اور یقین دہانے کی گنجائش ہی نہیں رہی. ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنا چاہیے. راہ چلتے ہوئے کسی سے پوچھیں فلاں راستہ کون سا ہے، جس سے ہم پوچھ رہے ہیں وہ ہمارے مذہب کا بھی نہیں ہے. کئی مرتبہ اس پر بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جو ہم سے عداوت رکھتا ہے، لیکن وہ بھی سیدھا راستہ بتاتا ہے. اور اللہ سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ بتائیے کہ اللہ نہیں بتائیں؟ ہمارا دشمن ہمیں بتا رہا ہے تو کیا اللہ نہیں بتائیں؟ ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اپنے دل کو صاف کر کے رکھیں، اور تصور کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، سوچ کے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں.
عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے فزیکل گناہوں سے تو ہم بچتے ہیں. مثلا ہم میں سے کوئی شخص شراب نہیں پیتا، ہم میں سے کوئی شخص قتل نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی شخص زنا نہیں کرتا، لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بس یہ 3-4 گناہوں سے ہم بچ رہے ہیں، ہم سب سے بڑے نیکوکار ہیں. نہیں، بس یہ 3-4 گناہوں سے تو بچ رہے ہیں. اس کے علاوہ تو نہ جانے گناہوں کی کتنے قسمیں ہیں. غیبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، بدگمانی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، جی کینہ ہمارے دل میں پل رہا ہے. اور یاد رکھنا، جس سینے میں کینہ ہوگا وہ سینہ جنت میں نہیں جائے گا. جس سینے میں کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جو بدن گنہگار ہوگا وہ اللہ کی ولایت اسے کبھی نہیں مل سکتی. بیوی پہ ظلم کرتا ہوگا، بچوں پہ ظلم کرتا ہوگا، ظالم کو اللہ اپنی ولایت نہیں دیا کرتے. تو ہم ڈپلی اگر غور کریں تو نہ جانے کتنی گناہوں کے ہم عادی بنے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے کچھ سفید لباس پہن رکھا ہے. کچھ لوگوں کے درمیان میں ہم نے اپنے آپ کو کہ اپنی حیثیت ایسی منوا رکھی ہے جس سے لوگ ہمیں بزرگ سمجھتے ہیں. یاد رکھنا، سفید کپڑے پہن کر ہم مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. خالق کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے دوستو، جیسے ظاہر میں ہیں ویسے باطن میں رہیں، اور جیسے باطن میں ہیں ویسے ظاہر میں ہیں. ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی بنے ہوئے، مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ولی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور تنہائی میں جاتے ہیں تو شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. آج سے ہم اس بات پہ ارادہ کریں، ہم جیسے ظاہر میں ہیں ویسے باطن میں رہیں، جیسے جلوت میں ہیں ویسے خلوت میں رہیں، اور گناہوں کو اپنی زندگیوں سے کھرچ کے نکال دیں. دوست، وہ کون سا دن آئے گا جب ہم اللہ کی ولایت کے حقدار بنیں گے؟ وہ کون سا دن آئے گا جیسا ہم نے اپنے آپ کو ظاہر میں بنانے کی کوشش کی ہے ہم باطن میں بنا کے رکھیں گے؟ دوستو، دن بہت بیت گئے، دن بہت گزر گئے، اور بہت اپنے آپ سے دھوکہ کھا لیا. ہم نے بہت اپنے آپ سے دھوکہ کھا لیا. اب گنجائش نہیں ہے، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے. زندگی میں بہت دن اور دھوپ چھاؤں دیکھ لی، صبح اور شام دیکھ لی، دن اور رات دیکھ لیے. وہ کون سی نعمت ہے جو نہیں کھائی؟ وہ کون سی چیز ہے جو نہیں دیکھی؟ سب کچھ تو مزے سیاہ سفید کے چکھ لیے. اب دوستو، اللہ کے ولی بننے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے جتنی کوششیں ہو سکتی ہے وہ کریں، اور اللہ سے پلس دعا کریں، میرے پیارے اللہ، میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، میں آپ کی ولایت چاہتا ہوں، میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، اور یہ آپ کی منشا اور مرضی کے بغیر مجھے نہیں مل سکتی. اللہ جی دے دیجئے، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جن کی روایت کے ضمن میں یہ بات چل رہی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا قوت حافظہ کمزور ہے، آپ دعا فرما دیجیے اللہ پاک مجھے قوت حافظہ عطا فرما دیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اور جیسے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ موٹ کی کوئی چیز ایسے جو اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں، جی ایسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر بھر کے کوئی چیز اس میں ڈالی، اور اس کے بعد چاروں کونوں کو ملایا اور کہیں کو ملاؤ اور اپنے سینے سے لگاؤ، جاؤ. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حافظہ اللہ پاک نے اتنا قوی فرمایا کہ جتنی روایتیں ان سے مروی ہیں شاید کسی دوسرے صحابی سے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر کئی دفعہ حاضری کی موقع ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، تو میں یہ واقعہ ذکر کرتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آپ کے ایک پیارے صحابی آئے تھے، اور ان پیارے صحابی نے آپ کے سامنے قوت حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تھی، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، بہت ساری باتوں کا استحضار نہیں رہتا، بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی. اللہ سے مانگ کر یہ دولت ہمیں بھی دلوا دیجیے. اللہ سے مانگ کر یہ دولت براہ راست تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگی جا سکتی. اللہ سے مانگ کے یہ چیز ہمیں بھی دلوا دیجیے. بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دعاؤں کا سہارا لیں، اور فزیکل زندگی میں جتنی کوششیں ہم سے ہو سکے اپنے آپ کو بچانے کی اتنی کوشش کریں. دیکھو، زلیخا نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو بہکایا اور گناہ کی اوپن آفر دی، کھلی آفر دی گناہ کی. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے صرف دعا تک کام نہیں موقف رکھا، دعا کر کے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ دعا کرنے کے بعد دوڑ لگائے. معلومات دعا بھی کی اور دوا بھی کی، اسباب کے درجے میں کوشش بھی کی اور دعا بھی کی. تو ہم دونوں کے مکلف ہیں، ہم اللہ سے دعا بھی کریں اور اسباب کے درجے کی مقدور بھر کوشش بھی کریں، تب جا کے کام بنے گا. تو انہوں نے دعا بھی کی، معاذ اللہ، یہ بھی کہا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور پھر دوڑ لگائی. اور جب انہوں نے دونوں کام کیے اللہ کی مدد آ گئی، دروازے کھل گئے. منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ایک
مسئلے پر گرفتار ہو گئے. عید کی رات تھی, بہت سارے خدام, بہت سارے ان کے چاہنے والے, محبت کرنے والے, وہ بھی اسی بیرک میں قید تھے. کہا حضرت کل عید ہے, سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنیں گے, دھلے ہوئے کپڑے پہنیں گے, عیدگاہ کی طرف جائیں گے جی, اور ہم سب کے سب محصور ہیں, قید میں ہیں, حضرت دعا کر دیجیے. کہ اچھا گھر یاد آ رہا ہے, گھر جانا ہے؟ کہ جی ہاں. بس ایک نظر ڈالی, سارے دروازوں پہ توجہ ڈالی, نظر ڈالی اور کہا اللہ. وہ زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کے گر گئی اور کہا جاؤ نکل جاؤ. کہ حضرت آپ چلیں. کہ تم جاؤ, میرا معاملہ کچھ اور ہے, تمہارا اور ہے. تم مخلوق کی قید میں ہو, میں خالق کے قید میں ہوں. اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا, غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یہ جو زنجیریں سنکلیں ٹوٹ کے گر گئی, زنجیریں گر گئی, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. بہرحال تو ہم اپنے اندر یقین کی دولت پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ سے دعا مانگیں. اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھے اسباب بھی اختیار کریں, لیکن اللہ تعالیٰ سے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہیں. ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں, قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں. میرے پیارے اللہ اسباب میں تاثیر پیدا فرما دیجیے. اللہ ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, آج سے ہم گناہ نہیں کریں گے, یا اللہ ہم نہیں کریں گے, اور ہم ان گلیوں میں نہیں گزریں گے, ہم ان راستوں پر نہیں گزریں گے جہاں سے ہم سے بدنگاہی ہوتی ہے, وہاں سے گزرنا بھی ہوگا. ہم جی تبعاً اور ہم جبراً اپنے نفس پر بوجھ ڈال کر اپنی نگاہوں کو جھکائیں گے. ہم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اس پر عمل کریں گے. اللہ جی آپ ہماری تدبیروں میں تاثیر پیدا کر دیجیے, آپ ہماری تدبیروں میں اثر پیدا فرما دیں. ہمارا یہ بدنگاہی کرتے ہیں کہ استغفر اللہ. اب استغفر اللہ کہتے ہیں کہ اتنے تو بہت کچھ لوٹ چکے ہوتے ہیں جی. تصویر پہ نظر پڑتی کہ استغفر اللہ کیسی تصویر ہے, اور یہ دیکھتے دیکھتے استغفار پڑھتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جب اس پہ نظر پڑی فوراً نظر ہٹاتے, اس لیے کہ وہ دھندلی تصویر آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی, وہ دھندلی تصویر آپ کا کچھ نہیں بگاڑتی, لیکن جی بھر کے دیکھ لیا اور پھر کہیں استغفر اللہ. یہ استغفر اللہ ایسا ہے کہ اس پر 70 بار استغفر اللہ کہا جائے. پیارے طلبہ عزیز, آپ کا نیا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے. جیسے نیا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے, اللہ کی ولایت کا سال بھی شروع کریں. اللہ کی ولایت اور محبت حاصل کرنے کا بھی آغاز کریں, اور اس کی تدبیر, اس کی ترتیب یہ ہے کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل شروع کرتے ہیں, کہ ہم ارادتاً بھی اپنے آپ کو بچائیں, اور ظاہری طور پر جو اسباب و وسائل ہو سکتے ہیں ہم ان کو بھی اپنائیں. نیز اگر مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل, جس کو اوابین کہتے ہیں, ہلکی پھلکی اگر آپ 6 رکعت 2 کر کے پڑھ لیں, تو پتہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے, کہ جو شخص اوابین کی نماز پڑھتا ہے, 6 نفلیں پڑھتا ہے, اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, چاہے مثل زبد البحر کیوں نہ ہو, سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. اب دیکھیے 6 رکعت پر کتنا بڑا انعام مل رہا ہے. اور اسی طرح کی فضیلت سبحان اللہ و بحمدہ, کہ جو بندہ صبح سے شام تک ایک تسبیح پڑھ لے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, صرف اتنا, تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. تو ہم نیکی کرنے کی بھی کوشش کریں, لیکن اس سے زیادہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے, کوئی نفل نہیں, کوئی نفل روزہ نہ رکھے, کوئی نفل نہ پڑھے, کوئی ذکر نہ کرے, کوئی مناجات نہ کرے, کوئی نفل صدقہ نہ دے, صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے, لیکن گناہوں سے بچی زندگی گزارے, جی وہ سیدھا قیامت کے دن جنت میں جائے گا. لیکن نفل تو نفع کے ہیں, کرے گا تو اجر ملے گا, اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں, کوئی پکڑ نہیں, اس لیے کہ نفل ہے. لیکن کوئی آدمی فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری نفلیں کرے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے, تو جنت میں جانا نہ جانا تو بعد کی بات ہے, پہلے تطہیر کے لیے جہنم میں ضرور جانا پڑے گا. تو جس گناہ کے کرنے پر جہنم میں جانا یقینی بن جاتا ہے, کیا ضرورت ہے اس کو کرنے کی. اس لیے کوشش اس بات کی کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آج کل گناہ کے لیے کسی زمانے میں تو اس کے لیے سجیشن کرنا ہوتا تھا, مشورے کرنے ہوتے تھے, پلاننگ کرنی ہوتی تھی. اب تو ہر شخص کے ساتھ سیل فون کے گناہ, انٹرنیٹ کے گناہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ مت پوچھو بات. اس لیے انٹرنیٹ کا صحیح استعمال, سیل فون کا جائز استعمال کریں,
اور ہر وقت اپنے آپ کو اس سے جوڑ کے رکھنا اور بری بری تصویریں دیکھنا اور لوگوں سے رابطے کرنا اور ان سے ایسی ایسی باتیں کرنا جس کی وجہ سے ایمان لٹ جاتا ہے، اعمال لٹ جاتے ہیں، چہرے کا نور چلا جاتا ہے، زندگی بے برکت ہو جاتی ہے، جی عمر گھٹ جاتی ہے. کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت سارے احباب دور دراز سے چل کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ طائب ہو کے زندگی گزارنا ہے، بدلی بدلی زندگی گزارنا ہے. تو میں کلمات پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے وہ کلمات توبہ کی نیت سے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے. ہلکے پھلکے معاملات ہیں، استغفار، درود شریف اور تیسرے کلمے کی ایک ایک تسبیح صبح میں اور ایک ایک تسبیح شام میں پڑھیں. قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ کریں. ایک ساتھ ایک نشست میں سب کرنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صبح سے شام تک بھی پارے کی تلاوت کر سکتے ہیں. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کو اہتمام کے ساتھ. نیز اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، خاص طور سے انٹرنیٹ کے اور سیل فون کے گناہوں سے، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. حقوق اللہ، حقوق العباد کی فہرست بنا لیں. جو کچھ ہمارے ذمہ باقی ہے اس کے ادا کرنے کی ترتیب بنا لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے رب معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. رب کریم جمعہ کا مبارک دن ہے. آج ہم سب کے سب نہا دھو کر آئے ہیں، جسم کے میل کو صابن کے ذریعے سے مل مل کے دور کر کر آئے ہیں. اللہ دل کے میل کو کون سے صابن سے صاف کریں. میرے پیارے اللہ آپ اپنے فضل سے دل کے میل کو دور کر دیجئے. کہ اللہ ہمارے ظاہر کو باطن سے اچھا اور باطن کو ظاہر سے اچھا کر دیجئے. کہ اللہ ہمارے دل کو معرفت کے نور سے جگمگا دیجئے. میرے پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں میرے پیارے اللہ. لیکن پورے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ہمارے جسم میں ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی. اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ ہی کے سامنے جھکی ہے اور آپ ہی کے سامنے جھکے گی. اے میرے پیارے رب اس پیشانی کی وفاداری کے تو پھر اللہ پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے، پورے جسم کی مغفرت کر دیجیے. اللہ پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. کہ اللہ بہت سارے مہمان رسول طلب عزیز بیٹھے ہوئے ہیں. رب کریم یہ وہ معصوم طالب علم ہیں
کہ اللہ وہ طلبہ عزیز ہیں کہ اللہ جو مہینے بھر اپنے والدین کی خدمت میں رہے، اپنے گھر پر رہے، اور پھر 8 دن پہلے یہ مدارس کی طرف سفر کر کے آئے، کہ اللہ جس دن یہ اپنے گھر سے چلے ہوں گے، رات بھر ماں نے جاگ جاگ کے اس چارپائی کو دیکھا ہوگا جس چارپائی پہ یہ طلبہ سوئے رہے ہوں گے، اور ماں دیکھتی ہوگی کہ آج میرا منا یہاں سویا ہوا ہے، کل یہاں سے چلا جائے گا۔ صبح کو ماں جلدی اٹھتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، بیگ تیار کرتی ہے، آخر میں بچے کو اٹھاتی ہے، نہلاتی دھلاتی، اچھے کپڑے پہناتی ہے، بچہ والد کے ساتھ نماز پڑھ کے آتا ہے فجر کی، اور ماں ناشتہ تیار رکھتی ہے، پھر کہتی ہے بیگ بچے کے والد کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے، جاؤ میرے منع کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ اب جب یہ بچہ گھر سے نکلتا ہے، ماں الگ روتی ہے، یہ الگ تڑپتا ہے، محلے پڑوس کی بوڑھی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ پھراتی ہیں، اس کو دعائیں دیتی ہیں، اور سب کی سب رو پڑتی ہیں۔ یہ بچہ دور تک اپنے والد صاحب کے پیچھے 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 چلتا ہے، اور ماں دروازہ بند کر کے اس کی درجوں سے دور تک اپنے منع کو علمی سفر پہ روانہ ہوتے ہوئے دیکھتی ہے، اور سو آنسو بہاتی ہے، اور دعا کرتی ہے، اللہ میرے بچے کا دل لگا دیجیے، اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنا دیجیے، عالم باللہ بنا دیجیے، عارف باللہ بنا دیجیے۔ پھر یہ بچہ جب ماں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور کسی گلی میں مڑ جاتا ہے، ماں دروازہ بند کر کے مصلی بچھا کے سجدے میں سر رکھ کے روتی ہے اور گڑ گڑاتی ہے، اے میرے پیارے رب، اس ماں کے آنسوؤں کا واسطہ، اس وقت ماں کے روتے ہوئے یا اللہ جذبات کا واسطہ، اللہ اس بچے کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دیجیے، عالم باللہ بنا دیجیے، یا اللہ علم نبوت کے ساتھ نور نبوت عطا فرما، اور علم الہی کے ساتھ نور الہی عطا فرما۔ جب باپ بچے کو مدرسے میں پہنچا کر واپس آتا ہے، ماں سب سے پہلے پوچھتی ہے، میرے بچے کو بس میں سیٹ ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ کہ نہیں، 3-4 گھنٹے تو بچہ کھڑا رہا۔ ماں کہتی ہائے، کوئی ایسا ایک شخص بھی نہ تھا جس نے میرے بچے کو اپنی گود میں جگہ دی ہوتی، میرے بچے کو اپنی سیٹ پر بٹھا کر خود کھڑا ہو گیا ہوتا، میرے بچے نے اتنی تکلیف اٹھائی۔ اور پھر ماں نے پوچھا ہوگا، میرے منع نے آخر میں کوئی بات تم سے کہی؟ کہ نہیں، بس روتے ہوئے اپنی درگاہ کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ بات ماں کو اور تڑپا دیتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے رب، اس وقت مدارس عربیہ کے اندر جتنے معصوم بچے آئے ہوئے ہیں، اللہ سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ نہ یہ کہ بچوں کے دل ٹوٹے ہیں، بلکہ ان کے والدین کے بھی دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ان بچوں کو اپنا قرب خاص عطا فرما، اپنی محبت کامل عطا فرما، معرفت کامل عطا فرما، کہ اللہ ایک بچے کو بھی محروم نہ فرما، کہ اللہ سب کو کامل فرما، یہ اللہ سب کو کامل مکمل اکمل فرما، کہ اللہ سب کو اپنی محبت کامل عطا فرما، یا اللہ معرفت کامل عطا فرما، کہ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، سب کی تکلیفوں کو دور کر دیجئے، کہ اللہ تمام کی حاجات کو پورا فرما دیجئے، اور ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کہ اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں حضور کی امت مظلوم ہے، کہ اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، حق کا بول بالا فرما دیجئے، باطل کا منہ کالا فرما دیجئے۔ بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی کہ اللہ حالت پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کہ اللہ ظالم یہودیوں کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے تو کہ اللہ ان کے ناپاک وجود سے دھرتی کے وجود کو، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے۔ کہ اللہ ہمارے ملک میں انتخابات کا دورہ ہے، کہ اللہ ایسے حکمراں ہمیں عطا فرما، کہ اللہ جو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، کہ اللہ جو ہمارے ملک کے کہ اللہ وسائل کو اور خزانے کو صحیح سمت میں خرچ کریں، انسانوں کی بہبودی کے لیے خرچ کریں اور انسانوں کو راحت پہنچائیں۔ کہ اللہ ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے کہ جو مذہب کے نام پر نفرت کا زہر پلا رہے ہیں اور انسانوں کے ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کی جان لینے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ کہ اللہ ایسے حکمرانوں کو یا اللہ ہم سے دفعہ دور کر دیجئے، کہ اللہ ایسے اچھے حکمراں ہمیں عطا فرمائیے، کہ اللہ جو اس ملک کے اسباب و وسائل کی حفاظت کرے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ کہ اللہ آپ نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا ہے، کہ اللہ لیکن خزانے پر سانپ بیٹھے ہوئے ہیں،
میرے پیارے اللہ حفاظت فرما دیجئے، حفاظت فرما دیجئے۔ ایک شہری ہونے کے ناطے یہ اللہ ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے وطن کے لیے اور ارباب وطن کے لیے دعا کریں۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے حکمراں عطا فرما دیجئے، کہ اللہ اس ملک کی قسمت کو سنوار دیجئے، اس ملک کے گیشوں کو سنوار دیجئے، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، اسباب و وسائل کی حفاظت فرمائیے۔ کہ اللہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جو امیر ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کہ اللہ اعتدال پیدا فرما دیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما۔ میرے پیارے اللہ، موسم کی سختی سے کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، کہ اللہ رحمت کی ہوائیں چلائیے، کہ اللہ رحمت کی ہوائیں چلائیے، کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ کہ اللہ جن بچوں کے نکاح وجود میں آئے رب کریم دونوں خاندانوں کے لیے اس نکاح کو کہ اللہ محبت کا ذریعہ بنا دیجیے، دونوں خاندانوں میں الفت پیدا فرما دیجیے۔ کہ اللہ ایک بچے اور بچی میں کہ اللہ جس کا نکاح ہوا رب کریم محبت عطا فرما، ایسی محبت جیسی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی۔ میرے پیارے اللہ ایسی محبت پیدا فرما کہ اللہ جن ماں باپ کے بچے بچیاں عمر کو پہنچ چکے اللہ ان کو نیک سالے رشتے عطا فرما، کہ اللہ اچھے جوڑے عطا فرما۔ جن کے نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا میاں بیوی میں محبت پیدا نہ ہو سکی اللہ سچی محبت الفت پیدا فرما۔ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا گود اولاد سے خالی ہے اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما، بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جن کے بیٹے ہیں وہ نکمے نکل گئے، ماں باپ کے لیے بجائے پھول کے کانٹے بن گئے، کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، وہ ماں باپ کا وفادار بنا اور خدمت گزار بنا کر قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ ایام حج چل رہے ہیں رب کریم اپنے در کی مقبول حاضری عطا فرما۔ کہ اللہ وہ آپ کے کتنے پیارے بندے ہوتے ہیں یا اللہ جو احرام لپیٹ کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے عاشقانہ نعرے لگاتے ہوئے آپ کے دربار کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کہ اللہ ان عاشقوں میں کہ اللہ ہم فقیروں کو بھی شامل فرما، اپنے در کی مقبول حاضری عطا فرما۔ کہ اللہ بار بار کی مقبول حاضری عطا فرما۔ رب کریم جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا کہ اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت ہو چکی ان کو قرب کے اعلیٰ مقام عطا فرما، درجات بلند فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔